اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے. آدمی آنکھ کی اس نعمت سے اپنے رب کی بے فرمانی کرتا ہے. آنکھ کی اس قوت سے رب کی. اللہ نے زبان کی نعمت دی، اس زبان سے بندہ اللہ کی بے فرمانی کرتا ہے. زبان کی قوت سے دل کی بات، کان کی بات، یہ چہرہ دیا، اس کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے. ذرا چہرے میں خوبصورتی آئی، مرد و زن میں اس کا کتنا غلط استعمال. اللہ نے مال دیا، فلم دیکھی جا رہی ہے. اللہ نے مال دیا، موبائل اس لیے لیا جا رہا ہے گند دیکھنا ہے، فیس بک دیکھنا ہے. اللہ نے مال دیا، اس کے لیے برائی حاصل کی جاتی ہے. ہر ایک کو پتہ ہے. ہائے ہے کتنی پیاری دعا ہوئی کہ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعَاصِيكَ. یاد نہیں ہوگی مگر انشاءاللہ یہ کل آپ کو کھلے الفاظ کے ساتھ وہاں لکھی ہوئی انشاءاللہ لگی ہوئی نظر آئے گی. عبد المعین تمہیں سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا سعید کے ذمے لگا دینا. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَتَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ. اس بات پر بھی آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں کہ میں نے ایک نیکی کا کام کیا، اس میں نیکی کا ارادہ تھا آپ کی ذات کا وجہک کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں. ارادہ یہ کیا لیکن درمیان میں نیت خلط ملط ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی. آپ محسوس کریں گے بہت اچھی نیت سے نماز ہے، تلاوت ہے، دعا، لیکن پتہ نہ چلے یہ شیطان پیچھے سے ایک گڑبڑ والی نیت شامل کر لیتا ہے، اپنے اندر کا نفس پیدا کر دیتا ہے. اللہ کے نیک بندے بیچارے بے چین، بے پریشان، اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے محنت کی، نیکی کی، میرے ساتھ یہ. دل میں آویں غلط غلط ریا کے خیال، سمعت کے خیال، عجب کے خیال. کیا پیاری دعا کی تعلیم آئی. میں بخشش طلب کرتا ہوں. ہاں اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم. اللہ مجھے رسوا نہ فرمانا، آپ میرے بارے میں ہر چیز جاننے والے. ولا تعذبنی فإنک علی قادر. مجھے عذاب نہ فرمانا، آپ مجھ پر پوری قدرت رکھتے. سید الاستغفار سب ساتھی یاد کریں، بلکہ سب دوسرے بھی یاد کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. پڑھیں جب بھی کوئی دعا ہو، کوئی استغفار، زبان اور دل میں موافقت ہو، یعنی زبان سے کلمے نکل رہے ہوں، دل ان کلمات کی طرف مکمل متوجہ. یہ اصل دعا، یہ اصل استغفار. رٹا رٹایا طوطے کی طرح کلمہ پڑھنا، دل میں خیال دائیں اور بائیں، ایسے کلمات خوب مؤثر نہیں ہوتے. وہ ان کلمات کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے، مگر اس میں خوب استجابت نہیں ہوتی، خوب قبولیت نہیں ہوتی. ایک درجے میں اس کی افادیت ہوتی ہے. تو زبان اور دل، اگر اس کا ترجمہ آئے گا پھر عجب دل میں موافقت کے ساتھ معنی کی وجہ سے دل میں عاجزی بھی ہوگی، تضرع بھی ہوگی، خشیت بھی ہوگی. دل زبان سے موافق ہو کر مزید اس میں انابت ہو، مزید خشیت ہو،
مزید اللہ کے حضور میں تضرع ہو، ایسی دعا اور ایسے استغفار کی شان اور ہو جاتی ہے۔ جتنا اس میں آدمی کا مجاہدہ محنت ہوگی، اتنی قدر دعا کی، استغفار کی، نماز کی، عبادت کی اور تلاوت کے فوائد اور برکات زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے تو ہم نے جتنوں نے نماز پڑھی ہے، ہر ایک کی نماز دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اس کو اتنا ملا ثواب، اس کو اتنا ملا، اس کو اتنا ملا۔ اللہ سے ہی سمجھ دیں۔ آپ نے فرمایا اسی سید الاستغفار پر، فرمایا جو آدمی اس کو دن کے وقت پڑھے یقین کے ساتھ، اس دن مر گیا شام ہونے سے پہلے، تو یہ آدمی اہل جنت میں سے ہوگا، یعنی جنت میں جائے گا۔ جس نے اس کو رات کے وقت پڑھا پورے یقین کے ساتھ، مر گیا صبح ہونے سے پہلے، اہل جنت میں سے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یقین صرف وہی رٹے رٹائے کی بات ہے، پورا یقین، کلمے پر یقین۔ تفسیر تبیان الفرقان میں ان فی خلق السماوات والارض کے رکوع میں حضرت والد رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل مستلق ينظر الى النجوم والى السماء، ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، پھر وہ آسمان کی طرف بھی نظر ڈالتا ہے، ستاروں کی طرف بھی ڈالتا ہے، اور کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، انی لعالم ان لک ربا و خالقا، میں جانتا ہوں آپ کے رب بھی ہیں، آپ کے خالق بھی ہیں۔ آسمان، ستارے، رب ہے، آسمان سے رب ہے۔ اللہم اغفر لی، دیکھ کے ایسی فکر، سبحان، آسمان سے اللہ تعالی کی وحدانیت کی بات بھی، اللہ کے وجود کی بات پر بھی یقین، دعا مانگتا ہے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ نے اس کی طرف نظر فرمائی، یہ نظر رحمت کی، اللہ نے اسے بخش دیا۔ کوئی وقت عجب، کوئی انداز عجب، کوئی دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا کلمہ عجب ہوتا ہے۔ ہم بھی خاص کیفیت سے کہیں تو سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو کھول دیں گے اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیں گے، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ اس لیے کثرت سے استغفار۔ قرآن مجید میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما کان اللہ معذبہم، پہلے جملے میں ہیں اللہ ان کو عذاب نہ فرمائیں گے جب تک میرے پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں، وانت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ ان کو عذاب نہ فرمائیں گے حالانکہ یہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے۔ تو جب بندہ استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اسے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ آپ کا ارشاد لب لباب ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امانیں رکھی ہیں، جب میں ان سے گزر جاؤں گا تو ایک امان استغفار کی رہ جائے گی۔ استغفار کثرت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، اے اللہ مجھے ان میں سے بنا جب نیکی کریں خوش ہوں اور جب ان سے غلطی ہو جائے تو مغفرت طلب کریں۔
ہماری تعلیم کے لیے یہ دعا، اس لیے یہ دعا جب اللہ نیکی عطا فرماوے نا تو دل میں خوشی، شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے نیکی دی، نماز دی، عبادت دی، دعا دی، خوش ہو۔ اور جب غلطی ہو جائے تو پریشان ہو کے کہ اللہ بخش دے، اللہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز نیکی پر خوشی اور گناہ پر استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنہ، اللہ عز وجل نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرتے ہیں۔ بندہ آگے چلا گیا ہے، وہاں پر ہے، جنت میں بھی ہے، اللہ نے درجہ بلند فرمایا۔ فیقول یا رب، وہ بندہ کہتا ہے میرے رب انا لی ہذہ، اللہ میرے لیے یہ اور اونچا درجہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی جتنی نیکیاں عبادتیں تھیں ان پر تو درجہ ملا ہوا تھا، یہ ترقی کس پر ملی؟ اللہ فرماتے ہیں باستغفار والدیک لک، تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، پیچھے بچے نے مغفرت کی دعا کی۔ ابھی ذرا دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے، ادھر سے آگے جانے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا، اور بھی دعائیں ہے اللہ کا لطف و کرم یا نہیں؟ اپنوں کے لیے دعا کیا کرو۔ جب اور کے استغفار پر اللہ اور کا درجہ بلند کرتے ہیں تو سمجھ لو اللہ خود اس بندے کا بھی درجہ بلند فرماتے ہیں جب اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ میرے والدین، ماں بھی باپ بھی دونوں وفات پا گئے۔ اماں کی وفات کو تقریباً 40 سال ہونے کو ہیں۔ جس سال میں نے دورہ حدیث کا کیا تھا میری ماں کی خوشی دیدنی تھی، جب دستار بندی کر کے گھر پہنچا ماں میرے انتظار میں گلی میں کھڑی ہوئی تھی، مولوی ہونے پر خوش۔ میرے باپ بھی تھے، میری ماں بھی تھی، میرے شیخ بھی تھے، میرے استاذ بھی تھے، میرے لیے دعا کو بھی تھے۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ آمین کریں۔ اللہ میرے اماں ابا کو بخش دے، ایسا بخش دے کوئی گناہ ان کے ذمے نہ ہو، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ آپ بھی ایسے کہیں اللہ خلیل کے ماں باپ کو بخش دے، اپنا بھی، اور ہم میں سے کسی کی ماں یا باپ یا دونوں وفات پا گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ سب زبان سے کہو اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے، قبر کو باغ بہشت کا بنا دے۔ اپنوں کے لیے دعا کیا کرو، اپنوں کے لیے دعا۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے نا، سنا، مؤمنین مردوں اور عورتوں کے لیے کیا مغفرت کی دعا ہے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا۔ اور اللہ بدلے میں کیا عطا فرماتے، جب بندہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو وہ جواب میں وہ بھی دعا دیتے، وہ بھی دیتے۔ ان تک تیرا پیغام پہنچ جائے گا، بیٹے نے دعا کی ہے، بھائی نے کی ہے، شاگرد نے کی ہے، اللہ تو پہنچا دیتے، وہ دعا بھی دیتے۔ اور جب اللہ سے مغفرت کی دعا کرے منت کے ساتھ کرے، عاجزی کے ساتھ کرے، تضرع کے ساتھ کرے۔ تضرع کے ساتھ۔ ہاں میری اماں جس سال دستار بندی اس سے اگلے سال فوت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی مجھے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ بھی اولاد کو حافظ بنانا، عالم بنانا، صدقہ جاریہ بنے، صدقہ جاری۔ تو مغفرت کی دعا ہو یا کوئی دعا ہو، بڑی محنت، بڑی عاجزی کے ساتھ ہو۔ دعاؤں کے بھی قسم ہوتے ہیں، ایک دعا عبادت ہے،
اپنی ہر دعا کو اپنے لیے دعا عبادت بناؤ. عبادت کا معنی ہوتا ہے تذلل، اللہ کے آگے اپنی عاجزی اور اپنی ذلت کا اظہار کرنا. اور دعا میں اللہ کی حضور کیسی عاجزی کا اظہار. ایک تو ہوتی ہے نا ہم رسمی دعا کرتے ہیں، وہ تو بس ایسی ہوتی. کبھی آپ دل لگا کے دعا کرتے ہو، یا عصر کے بعد ساتھی مسجد میں جمعہ کے دن کا عجب دعا. کچھ تو ماشاءاللہ ہر روز عصر کے بعد اللہ کی حضور یہاں دعا کر رہے ہوتے ہیں. وہ دل لگا کے دعا ہوتی ہے، عاجزی کے ساتھ ہوتی ہے، اپنی ذلت اللہ کے آگے دعا کو. ذلت، اللہ میں مسکین، اللہ میں فقیر، اللہ میں گناہ گار، میں ایسا میں ایسا میں ایسا. ایسے اکیلے بیٹھو، مانگا کرو اللہ سے، اور بار بار دعا ہو. ایک دفعہ نہیں کہ میں نے استغفار کی دعا کر لی تو کافی ہو گئی نہ، ہمیشہ کرو. حضرت والد رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، میں بھی ہر سال ایک دو بار کہتا ہوں. واقعہ عجب ہے، آپ نے سنا ہو پھر بھی کند مقرر کے طور پر سنو گے. چینی ہوتی ہے نا، بار بار کھانے میں مزہ آوے نہ آوے، اس کو فارسی میں قند کہتے ہیں، کند مقرر. حضرت والد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قصہ سنایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کو گیا، اللہ ہم کو حج پہ لے جائیں، آمین کو. وہاں جا کے فوٹو نہ بنانا شروع کرنا. ہاں ایک بات بھی یاد آ گئی، سنو گے، ہے خطرناک. مجھے آج ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ صفا مروہ کے اندر ایک درمیانہ سا آدمی، اس کے ساتھ کوئی اور مرد عورت بھی، احرام باندھا ہوا ہے، اوپر اس خبیث نیازی فتان کا جھنڈا اور اس کی تصویر لگا رکھی ہے اور صفا مروہ میں دوڑ رہا ہے. اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کریں، امت کو کس خرابی میں جا کے ڈالا. وہ جگہ جہاں پر یہ بھی پتہ نہیں تو کون ہے، یہ کون ہے، سب کو دو چادروں میں برابر کر دیا ہے. وہاں پر یہ تماشے، پھر ادھر دیکھو، ہے بڑا خبیث. اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے جیسے کوئی بزرگ ہو، تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے. وہاں کوئی تصویر نہیں، کوئی تصویر نہ کھینچنا، عاجزی و انکساری. ہم تو یہاں کوشش کرتے ہیں کوئی تصویر والا یہ پینٹ پتلون ہوتے اس میں بسا اوقات تصویر ہوتی ہے، یہ نہ پہن کے آؤ، رحمت کے فرشتے نہیں آئے. ہم تو یہاں گھر چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے بیٹھے. یہاں بھی ان جگہوں کو ایسا کرو، وہاں پر لوگ ایسے کر لیتے ہیں، وہ ہم سے اچھے پر کام غلط ہے. بڑی عاجزی، بڑی انکساری. گھر میں سارا ہر چیز ہے، گند ہے، یہ مسجد ہے تو سبحان اللہ. چلو واقعہ سنو، بات ختم کروں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں حج کو گیا، بیت اللہ کے قریب گیا، ملتزم کی جگہ پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا. بیت اللہ کے دروازے سے حجر اسود تک بیت اللہ کا جو حصہ ہے اس کا نام ملتزم ہے. ملتزم کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ جس جگہ کے ساتھ چمٹا جاتا ہے. چمٹنے کا معنی جہاں پر گلے لگایا جاتا ہے. اب گلے وہاں پر کیسے، یوں ہاتھ تو پیچھے آ نہ سکیں گے، سینہ لگایا جاتا ہے. تو ملتزم کا معنی ہوتا ہے جہاں بیت اللہ کو سینہ لگا کر اللہ سے مانگا جاتا ہے. یہ مانگنے کا انداز صرف ملتزم پر ہے. یہاں ایسے یہ گداگری ہے، ایسے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، فقیر بیٹھا ہے، گداگر بیٹھا ہے. وہاں انداز بڑا عجب ہوا، کیا کچھ اللہ نے ہے میرے اللہ. یہ سارا سفر ہی محبوبیت کا، محبوب کے گھر کے ساتھ سینہ لگا کے کھڑا ہے. تو ایک آدمی وہاں ملتزم کو چمٹے ہوئے اللہ سے کہتا ہے اللہ بخش دیں. عربی میں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی،
ایک ہی جملہ مستقل اللہ کے حضور میں التجان عرض کرتا ہے، بڑے دکھ سے، بڑے درد سے، بڑے غم سے، بڑی فقیری مسکینی سے، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے۔ مانگنے کا بھی انداز ہوتا ہے نا، اللہ بخش دے۔ ایک آواز آتی ہے، یا وہ سنتے ہیں یا عبداللہ بن مبارک، یا کشف ہوتا ہے، اللہ کے ہاں سے جواب بھی ملتا ہے پتہ آپ کو؟ پھر بات لمبی ہو جائے گی، چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے نہیں بخشوں گا، آواز آتی ہے میں نہیں بخشوں گا، یہ کہتا ہے اللہ بخش دے، اللہ ہر بات پہ فرماتے نہیں بخشوں گا۔ وہ بھی سن رہا ہے۔ کہتے پورے حج کے سفر میں جب تک میں وہاں تھا، میں نے اس آدمی کو دیکھا، نماز کے وقت نماز، کھانا، کچھ آرام، بقیہ ان کا صرف ایک کام تھا، ملتزم کے ساتھ چمٹ کے کہتا ہے اللہ بخش دے۔ ادھر سے آواز آتی ہے نہیں بخشوں گا۔ در چھوڑ کے نہیں جاتا ہے، گھر چھوڑ کے نہیں جاتا ہے۔ ہم کوئی دعا ایک دو دن کرتے ہیں، نتیجہ سامنے نظر نہ آوے، کہتے بس چھوڑو، قبول تو ہوتی ہی نہیں ہے، بندہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ عجب معاملہ ہے۔ ہائے ہائے، کبھی اللہ قبول تو فرما دیتے ہیں، ظہور دیر سے فرماتے ہیں۔ کبھی کسی کا مانگنا ہی پسند آتا ہے کہ مانگتا ہی رہے، کبھی اور انابت کرے اور روئے اور التجا کرے، اور بندہ ہی چھوڑ کے چلا جائے، چھوڑتا ہی نہیں۔ جتنی مدت رہا چلا گیا، اگلے سال پھر حج پہ آیا، فرماتے ہیں وہی معاملہ ہے، وہی بندہ ہے، پورے سال سے لگا رہا ہے، وہی اس کی ترتیب ہے، ضرورت کے کاموں کے علاوہ ملتزم سے چمٹا، اللہ سے عرض کرتا ہے اللہ بخش دیں، اللہ بخش دیں، تھکتا ہی نہیں، نہ عاجزی میں فرق نہ انکساری میں۔ جب بندے کو پورا پتہ ہو کہ اللہ نے نہ بخشا، تباہ و برباد ہو جاؤں گا، سوچو بھی صحیح، اللہ نے نہ بخشا، قبر میں گیا کیا بنے گا؟ برباد ہو گیا، کتے سے زیادہ ذلیل ہو کر قبر میں جا کے بڑا، نہ عذاب بھگتنے کا نہ سزا بھگتنے کا، اوپر سے یہ بڑا خطرہ، اللہ ناراض ہے، اللہ کو منہ دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں؟ بندہ اللہ کی حضور پیش ہوگا، اگر گناہ ذمے میں باقی ہیں، وہی گناہ سر پہ لادے کھڑا ہوگا، وہی گناہ آنکھ میں، وہی گناہ ہاتھ میں، وہی گناہ منہ میں، اللہ کے حضور گناہوں کے ٹوکرے کے ساتھ پیش ہونا کس قدر بندے کے لیے ندامت و پشیمانی کی بات ہے، اکیلے سوچ لینا۔ تو اللہ بخش دے، اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں۔ کہتے ایک دن وہ بیٹھا تھا مسجد حرام میں نے اس کو جا کے کہا میاں بخشے تو جاتے نہیں ہوں، یہ در چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ بخشے تو جاتے نہیں ہوں، یہ در چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ پریشان ہو گیا، دکھی دل سے کہتا ہے آپ کے دروازے پر تو نہیں کھڑا ہوں کہ تنگ ہو رہے ہو، میں تو اللہ کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس دن سوئے، خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، ارشاد ہوا عبداللہ میرے بندے کو آپ نے دکھی کر دیا تھا، اس نے تو جس دن کہا تھا پہلی بار اللہ بخش دے، اس وقت میں نے ارادہ کر لیا تھا اس کو بخش دوں گا، اس کو ارادہ کر لیا تھا بخش دوں گا، مگر اس کے مانگنے کا انداز ایسا پیارا تھا، میں نے کہا میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہی واہ، کوئی ایسے بھی پیارے ہوتے ہیں، اللہ چاہے مجھ سے مانگتا ہی رہے۔ اللہ کو کچھ مانگنا بھی پسند، اللہ کو تذلل پسند، اللہ کو اللہ کے آگے اظہار ذلت اللہ کو پسند، اظہار عاجزی اللہ کو پسند، اظہار عبدیت اللہ کو پسند۔ اللہ کے حضور میں زاریاں کیا کرو، زاریاں کرو۔ ہمارے لیے اللہ کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی ہمارا رب ہی نہیں، لا رب لنا سواک، اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب، کوئی
یہ آپ کا در ہے، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں، یہاں بھی آپ ہمارے، وہاں بھی آپ ہمارے. تو اللہ ہمیں بخش دے، اللہ بخش دے.